جزاک اللہ شیخ صاحب. میرا آج کے درس سے متعلق سوال ہے کہ عیسائیوں کے مطابق بائبل میں جو 4 گوسپل ہیں جو مارک، میتھیو، لوقا اور یوحنا کی ہیں، اس میں جیزس نے گوسپل کی تعلیم دی، یعنی خوشخبری دی. بائبل کے مطابق وہ خوشخبری کیا تھی؟ اچھا دیکھیے، ان کی جو بائبل ہے، جو گوسپل کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ان کا ٹریننگ یہ ہے کہ گوسپل جو دی ہے، جو ان کے چرچ میں پریچرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے جو مذہبی وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جا کے اپنی گوسپل کی پریچنگ، گوسپل مطلب گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری آپ جا کے لوگوں کو بتائیں. گوسپل کے معنی انہوں نے خوشخبری کیا، اور انہوں نے اس کو اس طرح بتایا کہ آپ اس کو پریچ کریں. لیکن بائبل میں بہت سی جگہوں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جیزس کہہ رہے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے نہیں، میں آیا صرف بنی اسرائیل. اور ان کے حساب سے بنی اسرائیل بائبل میں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہودیوں نے بائبل میں عیسیٰ السلام کو ریجیکٹ کر دیا. اب اگر آپ کسی عیسائی سے سوال کر لیں تو وہ عیسائی یہ کہتا ہے، دیکھیں خوشخبری ہے ان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، پھر میں بتاؤں گا بائبل میں کچھ ورسز کیسی ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام، اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجتے رہے اور وہ پیغمبر آتے رہے اور لوگوں نے اس کو نہیں مانا، تو نعوذ باللہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیجا. یہ ان کی میں عقیدہ بتا رہا ہوں. اور وہ بیٹے جو تھے وہ آئے اور پتہ نہیں 33 سال کے تھے عیسیٰ السلام، استغفر اللہ، بائبل کے حساب سے بتا رہا ہوں. اور انہوں نے آن کے انسان پھر گناہ میں لگ گیا، گناہ کرے جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی جان سلیپ پہ چڑھ کے دے دی، سارے لوگوں کے گناہ لے لیے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ السلام نے سلیپ پہ چڑھ کر جان دے دی ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار لوگ ہیں. تو جو گناہ گار لوگ ہیں، جو غلطیاں کر لیتے ہیں دنیا میں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، غلطی کریں گے، اب آپ کا وقت آ گیا، کیونکہ آپ جرم کرے بیٹھے ہیں، آپ کو جیل ہو جائے گی، آپ کو سزا ہو جائے گی، یا آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے. تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے گناہ جو ہیں عیسیٰ السلام لے جا چکے ہیں، تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ وہ خوشخبری ہے ان کے حساب سے. لیکن اگر آپ بائبل میں کوٹیشن دیکھیں گے نا، بائبل میں جو کوٹیشن ہے وہ میں پڑھتا ہوں، وہ کیسی ہے، عجیب سی بات ہے. وہ دیکھیں آپ، جان اس کی 16 کی 14، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی یہ بات بائبل میں جیزس کہہ رہے ہیں کہ میں خداوند سے، یعنی باپ سے، اپنے باپ کو خداوند کہتے ہیں. بائبل میں خداوند جو ہے نا وہ مروجہ طور پہ رب کے معنوں میں آتا ہے، کہ میں ان سے جا کے یہ گزارش کروں گا کہ میرے بعد ایک کسی اور کو بھیجے جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے. پھر یوحنا میں 7 کی 16 میں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، جیزس کہہ رہے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار نہیں آئے گا، وہ آئے گا نہیں تمہارے پاس، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے میں تمہارے پاس بھیجوں گا. یعنی ایسا لگ رہا ہے وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، اس طرح کی بات ہے. پھر وہ یونا میں کہتے ہیں 16 سے 40، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کے بارے میں برداشت نہیں کرتے. یعنی اس وقت تم برداشت نہیں کر سکتے، مجھے بہت سی باتیں بتانی ہیں، لیکن وہ یعنی روح الحق آئے گا، تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہ کہے گا، اور تمہارے آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. تو وہ جانے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں سے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ آئے گا نہیں، اور میں میں تو بہت کچھ تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، لیکن جو وہ آئے گا روح الحق، وہ آن کے تمہیں ساری باتیں بتا دے گا. جو یہ پروفیسی خوشخبری کے طور پہ آج تک ان کے پاس موجود ہے، اور وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک آئے نہیں وہ روح الحق. تو اب قرآن مجید نے اس سے ملتی جلتی کیا بات ہے، سورہ صف 61:6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور رسول کے ساتھ بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا،
اس کا نام احمد ہوگا، زیادہ تعریف. پر جب وہ ان کے پاس واضح آیت کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل سے، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کر رہا ہوں قانون تورات سے، اور تم کو میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری. جو آپ کا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، یہ خوشخبری ہے. انہوں نے جان دے دی آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا آپ لوگوں کے گناہ کے لیے، یہ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشخبری یہ تھی وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے واضحات کے ساتھ، قالوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے. تو آج تک عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو یقین نہیں کر رہے، اور بہت سے عیسائی جو آج مسلمان ہو رہے ہیں آیات کو پڑھ پڑھ کے، وہ اس آیت کے اوپر کہ وہ جس کا انتظار کر رہے تھے انہیں وہ قرآن میں مل گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خوشخبری ہے. قرآن میں ورڈ بھی مبشر آیا، مبشرہ ہوں، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، خوشخبری دے رہا ہوں. تو اور ان کے پاس جو بشارت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ عیسیٰ السلام نے آپ کے گناہ سمیٹ کے لے گئے، آپ جو گناہ کرتے رہیں بس یہ مان لیں کہ وہ لے گئے. جب آپ یہ مان لیں گے تو ٹرانسفر ان کے اوپر ہو جائیں گے. بس یہ ہے، ان کتاب میں نہیں لکھا ہوا البتہ. ہاں قرآن کی خوشخبری ہے. شکریہ.